میرے بھائی کو حضرت ہارون علیہ السلام کو میرا وزیر بنا دے، میرا دوست ہے وہ، اسے میرا ہم سفر بنا دے، ہم مشن بنا دے، کیونکہ وہ بھی اپنے علاقے میں نبی ہیں، میں بھی نبی رسول ہوں۔ جب ہم دونوں ایک مشن کو لے کر چلیں گے تو آپ ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دیں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 42 آیت نمبر، اللہ پاک فرماتے اذهب انت واخوک، اے میرے پیارے موسیٰ آپ اور آپ کا بھائی دونوں بآیاتی، میری نشانیاں لے کر، میری آیات لے کر، میرا پیغام لے کر، میرا میسج لے کر، ولا تانیا فی ذکری، میرے ذکر سے پیچھے نہ ہٹیے گا، اذهبا الی فرعون، فرعون تک جائیے، اسے جا کر بتائیے کہ اللہ ایک ہے، سجدہ اسی کو ہے، یہ زمین بھی اسی کی ہے، آسمان بھی اسی کا ہے، تو خدا نہیں ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے وہ خدا ہے۔ یہاں پر ایک بات میں عرض کرتا چلوں تاکہ بات واضح ہو جائے۔ اللہ پاک نے فرمایا اذهب انت واخوک، ہمارے ہاں رشتے بڑے کمزور ہوتے ہوئے جا رہے ہیں، دنیاوی مقاصد کے لیے بھائیوں کے درمیان دولت آ جاتی ہے، کئی جگہ پہ کئی رشتے کے درمیان کئی چیزیں آ جاتی ہیں، یاد رکھیے گا بھائی سونا ہوتا ہے۔ نہج البلاغہ کے اندر مولا کائنات مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا قول مبارک درج ہے، آپ نے ارشاد فرمایا دوست ہیرا ہوتا ہے اور بھائی سونا ہوتا ہے، دوست ہیرا ہے اور بھائی سونا ہے۔ میرے سننے والے سامعین الحمدللہ بالغ ہیں، سمجھدار ہیں، سماعتوں کی قوت رکھتے ہیں، وہ پوچھ سکتے ہیں مولانا سونے سے ہیرا قیمتی ہے، سونا تولوں کے حساب سے بیچا جاتا ہے، ہیرے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، ہیرا بڑا نایاب ہوتا ہے، کبھی کبھار کہاں سے مل جائے تو پھر ٹھیک ہے، سونا تو ہر جگہ پر موجود ہے، تو فرق ہمیں سمجھ نہیں آیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں بھائی سونا ہے، دوست ہیرا ہے۔ یا علی ذرا مطلب کو کھولیے، کیونکہ آپ وہ ہیں جنہیں میرے آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں کائنات خدائے عالم کے علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ علی ہے۔ علی وہ شخصیت ہے، وہ مرتبہ رکھتی ہیں۔ تو مولا علی نے فرمایا جملے کو ذرا سمجھیے، اگر سونا ٹوٹ جائے تو جوڑا جا سکتا ہے، سونا ٹوٹ جائے تو جوڑا جا سکتا ہے، ہیرا ٹوٹ جائے تو جوڑا نہیں جا سکتا، اس کی قیمت کم ہو جاتی ہے، اس کی کوالٹی، اس کا معیار کم ہو جاتا ہے۔ بھائی لاکھ ناراض ہوں، بھائی بھائی ہوتا ہے۔ کئی مسئلے آ جائیں تو ان کو پیچھے کر دیں۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ اتنی بڑی آپ کی قوم ہے، میں چاہتا تو کسی کو بھی آپ کا وزیر بنا دیتا، میں چاہتا تو کسی کو بھی آپ کا ہم سفر بنا دیتا، میں چاہتا کسی کو بھی آپ کا ہم نشین بنا دیتا، پر موسیٰ میں چاہتا ہوں آپ اور آپ کا بھائی جائیں۔ مولانا روح فرماتے ہیں کہ بستی میں ایک کنویں میں ایک حادثہ پیش آیا جس کو دیکھنے کے لیے کسی کو نیچے جانا پڑنا تھا، اور علاقے کا کوئی فرد اس کے لیے تیار نہیں تھا کہ میں کنویں میں جاؤں اور جا کر دیکھوں کہ معاملہ کیا ہے۔ مولانا روح فرماتے ہیں ایک بندے نے بڑی ہمت کر کے کہا کہ میں جاؤں گا کنویں کے اندر، دیکھوں گا وہ ایسی کون سی چیز ہے جو ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، ہماری ماں بہنوں کو پریشان کرتی ہے پانی بھرتے ہوئے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے جاؤ، تمہیں اور کیا چاہیے، تمہیں کون سی سپورٹ چاہیے؟ اس نے کہا مجھے اور کوئی نہیں چاہیے، بس جن لوگوں نے رسا پکڑنا ہے نا، جو لوگ مجھے باہر سے سپورٹ کریں گے، رسا پکڑیں گے میرا، ان میں میرا سگا بھائی شامل ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے میری؟ یہ بھائیوں کے رشتوں میں کبھی دولت نہیں آنی چاہیے، لاکھ دولت صحیح، لاکھ مال صحیح، لاکھ پیسہ صحیح، پر بھائیوں کے درمیان یہ چیزیں آنے سے رشتے کمزور نہ کیا کریں، محبت کے ساتھ رہا کریں۔ بھائی بڑی شے ہوتی ہے، اگر آپ کی عقل سماعت مضبوط ہو تو میں جملہ کہوں، اصحاب رسول کا مقام بڑا بلند ہے، اصحاب رسول کا مقام بڑا بلند ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے، پر جب میرے محبوب نے اپنے اخوت کے رشتے میں جس کو منتخب کیا اسے علی کہتے ہیں۔ میرے آقا یہ بتانا چاہتے تھے یار سب ہوتے ہیں،
بھائی علی ہوتا ہے۔ نہیں سمجھے آپ یار، یہ جملہ بڑا قابل غور ہے۔ بھائیوں کے درمیان جو محبت کا رشتہ ہے اسے خراب نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تمہارا سگا بھائی کہاں ہے؟ کہا جی وہ سفر پہ گیا، جب وہ لوٹے گا تو پھر۔ کہا کب تک لوٹے گا؟ وہ کل تک لوٹ آئے گا۔ واپس بھائی آ گیا، معاملہ طے ہو گیا۔ چند احباب رسا پکڑ کے کھڑے ہو گئے۔ یہ بندہ کنویں میں گیا، کیا دیکھتا ہے کہ کنویں میں ایک بندر ہے جو آوازیں نکال نکال کر گھر والوں کو، ماؤں بہنوں کو، پانی بھرنے والوں کو پریشان کرتا۔ جب رسے میں حرکت ہوئی نا تو ہر کسی نے چھوڑ دیا رسا کہ کہیں کوئی بلا نہ باہر آ جائے، بھائی نے نہیں چھوڑا۔ جب وہ باہر آیا تو لوگوں نے پوچھا بندہ مومن تو ہم سے کوئی ہتھیار مانگتا، تو ہم سے کوئی اوزار مانگتا، تو ہم سے کوئی اور مطالبہ کرتا، تو نے اپنے سگے بھائی کو اس صف میں شامل کیوں کیا جو رسا پکڑ کے کھڑے تھے؟ اس نے کہا مجھے یقین ہے، مجھے اس بات کا پتہ تھا ہلکی سی حرکت سے لوگ بھاگے جا سکتے ہیں، پر میرا سگا بھائی مجھ سے دور نہیں جا سکتا تھا۔ سگے بھائی سے محبت کرنی چاہیے، یہ مال و دولت کو اس کے درمیان نہیں لانا چاہیے۔